ناظرین ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں NA 129 کے ضمنی انتخاب کی. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ملک صاحب کو ایک سوال چھوڑا تھا کہ اس میں سمپتھی ووٹ کیش کیوں نہیں کروایا جا رہا. ملک صاحب دیکھیں یہ آپ کا کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت وقت کو جو ہے نا اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہمارا ووٹ بینک کم تو نہیں ہوا یا ہم الیکشن ہار تو نہیں جائیں گے, ان کو فکر ہوتی ہے. لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے زمانے میں پنجاب میں جو سٹیکس تو ان کے ہائی ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے, جی وہ ان کو ہوتا ہے کہ ان کی پالیسی کی وجہ. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب فلور کراسنگ پہ جب بائی الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت وہ الیکشن دوبارہ ریٹین کر لیے تھے. لہٰذا یہاں بھی اگر الیکشن پی ٹی آئی ہار بھی جاتی کوئی فرق نہ پڑتا. اگر گورنمنٹ الیکشن ہار جاتی تو پھر شاید ایک سوالیہ نشان. آپ کے خیال سے اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی؟ میں جو اب آپ کا جو کوشچن کا دوسرا پارٹ ہے وہ جس طرح عظمیٰ فرما رہی تھیں کاردار صاحبہ, وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی میں بہت زیادہ فرکشن ہے, بہت زیادہ گروپس ہیں. ایک بڑا اچھا موقع انہیں ملی تھا کہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کرتے, اور جو شکایات 2024 کے الیکشن میں انہیں درپیش آئی تھی وہ پھر ایک اپنا رونا بھی رو سکتے تھے عوام کے آگے. دیکھیں ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, ہمارے ووٹر کو تنگ کیا جا رہا ہے, ہمیں کینڈیڈیٹ کمپین نہیں کر سکتا. بہت اچھا موقع تھا ایک پالیٹیشین کے لیے, ایک سیاسی جماعت کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اینالسٹ کہ پی ٹی آئی نے جہاں بہت ساری اور غلطیاں کی ہیں, ایک اور یہ غلطی کی ہے کہ بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1985 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی نے جب الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا تو عرصہ دراز تک پھر ان کو یہ جو نا بھگتنا پڑا تھا کہ بائیکاٹ کا کیا نقصانات ہوتے ہیں. میڈم مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک تو الزام آپ کی جماعت پہ یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ عوام میں نکل نہیں سکتے, یہ باہر جا نہیں سکتے, یہ باہر جائیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا. دوسری طرف ایسا میدان آپ کو زبردست مل گیا کہ دوسری طرف الیکشن کا آدھے سے زیادہ بائیکاٹ ہے. پھر جہاں پہ الیکشن لڑا چاہیے تھا, سمپتھی ووٹ لینا چاہیے تھا, کیش کرنا چاہیے تھا, وہ بھی کیش نہیں کرایا. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ ہر طرف ہوائیں آپ کی طرف ہی چل رہی ہیں. سلطان مجھے لگتا ہے آپ ان کے سوشل میڈیا کے ہتھے چڑھ گئے. آپ بھی ان کو وہی کہہ رہی ہیں, عظمیٰ کہہ رہی ہیں, دو عظمیٰ آپ کے پیچھے پڑ رہی ہیں. کہ وہ دیکھیں نا ان کو اسپن سٹوریز میں تو کوئی پروپیگنڈا میں تو کوئی بیٹ کر نہیں سکتا. سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ اتنا گڈ مڈ کرتے ہیں کہ سارے لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, اور وہ سب سوشل میڈیا کے تھرو ہوتا ہے. فیک نیوز ہو جائے, آپ ڈسٹورشن ہو جائے, پگڑیاں اچھالنا, گالی گلوچ, ہر چیز سوشل میڈیا کے تھرو ان کی, کیونکہ ان کے زمین پہ تو کوئی پاؤں ہے نہیں. اب دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ کم تھا. دیکھیں ہم نے تو بہت محنت کی ہے, سارے پارٹی جو تھی وہ متحرک تھی. 1 مہینے سے حافظ نعمان جو ہیں پہلے بھی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے, ان کے ساتھ پوری تنظیم لگی ہوئی تھی. تو ہم نے تو اپنے ووٹرز کو متحرک کیا ہے. ان کا ووٹر نا امید ہو چکا ہے. وہ اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ ان کے لیے کیا نہیں. اب کیونکہ لیٹس بی ریئلسٹک 31,000 کے مارجن سے یہ نشست حافظ نعمان صاحب ہار گئے تھے. 31,000 ایک بہت نامنیبل اور نوٹیبل نمبر ہے, ایک بڑا نمبر ہے جس سے یہ نشست آپ نے ہاری. اور جس طرح آپ کہہ رہی کہ وہ مہینے سے تو تیاری اب کر رہے تھے, یعنی یہاں سے اسٹریٹجی پوری تھی. اس وقت انہوں نے سمپتھی ووٹ لیا تھا, ایک وہ ویو آئی ہوئی تھی, اور اس سے انہوں نے سمپتھی ووٹ لیا تھا. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو حماد اظہر ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ اس وقت اشتہاری ہیں, وہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں 9 مئی کے. تو یہ جو صورتحال ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے صرف استعمال کیا, ان کا مستقبل تباہ کیا, اور اس کے بعد یہ سب سین سے غائب ہو گئے. اب مریم نواز صاحبہ کے آنے سے آپ یقین کریں پہلی دفعہ پنجاب میں میرٹوکریسی آئی ہے اور ٹرانسپیرنسی آئی ہے. ہر ایک یہ فیل کرتا ہے, چاہے وہ یوتھ ہو, طالب علم ہو, خاتون ہو, مرد ہو, کسان ہو, کوئی اسپیشل لوگ ہوں, کوئی بھی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک فیئر طریقے سے ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم بھی اوپر آئیں اور ہماری زندگیوں میں بھی بہتری آئے. کوئی میرے تیرے والی سیاست ختم کر دی ہے مریم نواز صاحبہ نے. کیونکہ ہر چیز دیکھیں, آپ کی جو یہ اسکالرشپس ہیں, آپ کے جو یہ لیپ ٹاپس ہیں, آپ کی جو یہ ای بائکس ہیں, یہ ساری آن لائن اور یہ میرٹ پہ دی جا رہی ہیں. کے پی کے بیچارے طالب علم رو رہے ہیں کہ مریم نواز کو خدا کے لیے ہمارے پاس ہی بھیج دے. وہ سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ ایک مریم نواز ہمیں بھی بھیج دے, ہمارا کیا قصور ہے. پیمانہ ہمیشہ جانچنے کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے, وہ ہے انتخابات. آپ انتخابی عمل میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی سیاسی کارکردگی کتنی اچھی تھی یا نہیں تھی. انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے کارکردگی سے, اور ان کی کارکردگی منہ سے بول رہی ہے.
ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, سب کو نظر آ رہی ہے. ایک چیز میں جو کہنا چاہتا ہوں ہم بھول گئے ہیں. دیکھیں 2024 کے الیکشن میں ایک تیسری جماعت بھی تھی, وہ ٹی ایل پی تھی, اس کا بھی جو کہ یہ حلقہ بھی ان کا ہے اور ان کا گھر بھی ہے جی 19,000 کے قریب انہوں نے. جہاں آپ نے بات کی تھی سیمپتیز کی, اگر واقعی پی ٹی آئی یا میاں برادری کی فیملی کے بڑے انفلوئنشل ہیں, ایرانی برادری میں بھی میاں اظہر صاحب کی فیملی, اگر یہ واقعی سیمپتیز کا ووٹ لینا چاہتے تو میرے خیال ٹی پی ایل کا ٹی ایل پی کا ووٹ بینک ان کو کیش ہو سکتا تھا, اور ان میں ایک غصہ بھی تھا کہ ہمارے لیڈران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو وہ میرے خیال یہ کیش نہیں کرا سکے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے کبھی بھی کارکردگی بنیاد پہ پاکستان میں ووٹ نہیں پڑا. ہمیں یاد ہے کہ جب ہماری پیپل پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2013 تک, تو زرداری صاحب وہ کہا کرتے تھے دیکھیں ہم نے یہ کیا وہ کیا, سوئی گیس دی, بجلی, ہمیں ووٹ پڑے گا, لیکن وہ 2013 کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ نہیں پڑتا. کیسے؟ میڈم فرما رہی ہیں, نہیں مجھے کہنے دیں, آپ جو کہہ رہی ہیں نا, دیکھیں لیپ ٹاپ, دیکھیں یہ کارکردگی نہیں ہے. دیکھیں لیپ ٹاپ دینا, بائک دینا, ٹریکٹر دینا, دیکھیں یہ چیزیں فرسودہ ہو جائے گی. اب ہم بڑے منصوبے بنانے ہیں. دیکھنا آپ کی 45% سے زیادہ آبادی آپ کی غربت سے نیچے چلی گئی ہے, 7% ابھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ انمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. دیکھیں ایک پیسہ ہمارا دھیلا نہیں آیا ہے ابھی جو ڈیولپمنٹ میں. دیکھیں نا یہ ہمیں چھوڑنا ہوگا, بڑے منصوبے. آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ کو صحت کی جو اس وقت سہولت مل رہی ہے, جو آپ کی ایجوکیشن میں بہتری آ رہی ہے, جو آپ سڑکوں, دیکھیں 30 سال بعد سارے جو ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز ہیں ان کی ری ویمپنگ ہوئی ہے. آپ کو سب مفت دوائیاں لوگوں کو, انسولین ہو جائے, وہ جو ڈائلسس ہو جائے, سب فری ہے آپ کی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں. اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ کا جو یہ آئی ڈی کارڈ ہے یہ آپ کا نیشنل یہ ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے. آپ کی جتنی جو یہ ایجوکیشن کا آپ پیمانہ دیکھ لیں کہ پورے جو وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے اتنا زبردست کام جو ہے رانا سکندر, اس کا اپنا بچہ جو ہے بالکل ہے, وہ گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے. اگر نہ کیا ہوتا تو آپ ووٹ دے رہے ہوتے نا. پھر آپ ٹرینیکون ویلز کو دیکھ لیں, کروڑوں لوگوں کو. میڈم ان کا موقف سنیے, پروگرام کا دیکھیں بات سنیں میں, ایپس میں بہت اچھا ہے, بلیو کریں اشتہاروں میں ایپس میں بڑی اچھی کارکردگی ہے, لیکن کچھ اقدامات واقعی اچھے ہیں. میڈم ایک سیکنڈ دیکھیں بات ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ ملک صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ اشتہاروں میں بہت اچھی ہے, وہ ایپس میں بہت اچھی ہے, آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے. دین اگین میرا بطور طالب علم یہ سوال ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کا پیمانہ انتخاب نہیں ہے, یا کوئی اور پیمانہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور پیمانہ ہے جہاں سے جج کیا جائے گا؟ 1 لاکھ گھروں کا لون مل چکا ہے لوگوں کو. بالکل میڈم ایک سیکنڈ, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایپ پہ چل رہا ہے. مجھے سمجھ 30,000 طالب علموں کو پہلے اور 30,000 کو بعد میں, مجھے اس سوال کا جواب دینا. آپ کے اسکالرشپ مل چکے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایپ پہ ہو رہا ہے. سیاسی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب آپ گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں سیاسی جماعت لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو الیکٹرو بسز نظر نہیں آ رہی چلتی ہوئی. میڈم آپ کا موقف تو پیش ہو گیا, 10 ڈسٹرکٹس میں الیکٹرو بسز چل رہی ہیں. سن تو لیں پلیز. ایپ پہ تو نہیں چل رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کی پیمانہ ان کی جو مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن آج تک ہماری سیاسی جماعتوں کے جو منشور ہوتا ہے اس کا کبھی آڈٹ ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے الیکشن میں کیا منشور دیا تھا. دیکھیے یہ دیکھیں یہ جو اقدامات, یہ لیڈر نہیں اقدامات کرتے, یہ پولیٹیشین کرتے ہیں. یہ اگلے الیکشن کو جیتنے کے لیے اس قسم کے اشتہارات دیے جاتے ہیں, ایک گڈ ول بنائی جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپ نے